أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله
ماشاءاللہ جی، سلامت رہیے۔ ملک کے نوجوان معروف قاری جناب قاری انعام اللہ صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں 26ویں سحری کے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہم جو مسلمان ہیں نا، ان پر اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے، جس کو میں الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جو مثال ہم دیتے ہیں نا کہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، آپ میری بات پہ بھروسہ کر لیجئے، یہ بھی صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ کتنا چاہتا ہے، کتنا چاہتا ہے، کتنا چاہتا ہے، اس کو ہم کسی طور سے سمجھ ہی نہیں سکتے، بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ناظرین دیکھیں، دو فلسفیز ہیں زندگی میں، اب اس کو بہت تسلی سے سمجھ لیجئے گا۔ ایک فلسفی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیجئے، ایک فلسفی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیجئے، ورنہ آپ کو سرنڈر تو کرنا پڑے گا۔ اور دونوں ہی فلسفیز میں اس بات کو سمجھ لیجئے، جو پہلی فلسفی ہے نا، وہ بڑی پرائم ٹائم کی فلسفی ہے، بڑی پرائم ٹائم کی، یعنی جس وقت آپ کا شباب آپ کے جوبن پر ہوتا ہے، آپ بڑا زندگی کے اندر ایکسلریٹ کر رہے ہوتے، بڑا سوئنگ کر رہے ہوتے، مال بھی آ رہا ہے، پوزیشن بھی بہت اچھی ہے، پی آر بھی بہت اچھی ہے، اٹائر بھی بہت اچھا ہے، حسن و جمال بھی بہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے میں بھی بڑا حسین بنایا، آپ کو طاقت بھی دی، آپ کو قوت بھی دی، آپ کے پاس کرسی بھی ہے، آپ کے پاس ایک خاص مقام بھی ہے۔ اب آپ اس بات کو پھیلاتے چلے جائیں، اس موقع پہ جب آپ خدا نخواستہ گناہوں کی شاہراہ پر چل پڑتے ہیں، اور چلتے چلتے آپ کو اندازہ ہوتا ہے صاحب کہ آپ نے اپنی گاڑی کی سپیڈ کو بہت تیز کر دیا، اب آپ کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہو رہا، آپ ہائی وے پہ چل رہے ہیں، وہ گناہوں کی ہائی وے ہے، اور اس شاہراہ پہ آپ ایکسلریٹر لگاتے چلے جا رہے ہیں، ایکسلریٹر لگاتے چلے جا رہے ہیں، گاڑی آپ کی آہستہ آہستہ جو ہے بوسٹ کرتی ہے، اور آپ بہت ہی سوئنگ کرتے ہوئے زندگی کی بد مستی کے اندر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس موقع پہ، اس گناہوں کی ہائی وے پہ اگر آپ نے اللہ کے خوف سے ایک دم بریک لگا دیا نا، ایک دم بریک لگا دیا، تو سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اپنا کرم کر دیا۔ ورنہ یاد رکھیے گا اس ہائی وے پہ خدا نخواستہ کوئی ٹرالا جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، کوئی آپ کو اوورٹیک کرے گا ضرور، قدرت کی طرف سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گاڑی آپ کو اوورٹیک کرے گی، اور قدرت کی گاڑی جب آپ کو اوورٹیک کرے گی نا، یا خدا نخواستہ کوئی اگر برج آ گیا، کوئی آپ کو بائی پاس مل گیا، کوئی آپ کو اسپیڈ بریکر مل گیا، کوئی آپ کو جو ہے اس میں پتھر مل گیا، آپ تو یہ سمجھیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ کوتاہی کر دی ہے، لیکن دراصل اس وقت قدرت لا کے آپ کو وہاں پر کھڑا کرے گی کہ جہاں پر آپ اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل چکا ہوگا۔ تو خوبی کیا ہے؟ خوبی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سبمٹ کر دیں جب انسان اپنے جوبن کے اوپر ہوتا ہے۔ گناہ کر لیے، ٹھیک ہے، گناہ کر لیے، جو کیا غلط کیا، لیکن بات وہی ہے، اس کی رحمت سے آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ جو آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے، سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، اور جو آپ کو اللہ کی رحمت کے سائے میں لانے کی کوشش کرے اور در رحمت سے وابستہ کر دے، سمجھ لیجئے وہ آپ کا مخلص ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے صاحب، اتنا کریم ہے، میں پھر عرض کروں کہ وہ 70 ماؤں سے کیا، وہ کتنا چاہتا ہے ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی اندازہ کیجئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی روایت میرے سامنے آ گئی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور 2 کلیمز کے بارے میں سرکار نے بتلایا، یعنی ایک کلیم شیطان نے کیا، اور اس کلیم کے سامنے ایک کلیم رحمان نے کیا ہے۔ شیطان ظاہر ہے اپنی ترنگ کے اندر اللہ کے سامنے دعویٰ کرتا ہے، وہ دعویٰ کیا کرتا ہے سن لیجئے۔ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی ہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہ شیطان کا دعویٰ ہے۔ اب رحمان کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا بخشنے والا ہے، اور کتنا وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس دعوے میں پورا نچوڑ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ رحمان نے شیطان کے کلیم کو اون نہیں کیا، بلکہ جواب میں ایک کلیم کیا، اور وہ جواب میں ایک کلیم کیا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ابھی تو میں نے آغاز کیا ہے گفتگو کا، ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ جو آج لوگ
ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں نا کہ صاحب پوری زندگیاں ہم نے گناہوں کے اندر گزار لی ہیں, پتہ نہیں ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا, پتہ نہیں وہ ہم سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ارے بھائی کیوں راضی نہیں ہوگا, کیوں راضی نہیں ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے وہ اتنا کریم ہے کہ اگر آپ ندامت کا ایک اشک جو کہ مچھر کے سر کے برابر ہو یا مکھی کے پر کے برابر ہو, آپ نادم ہو کے بہا دیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی سلگتی ہوئی نار کو آپ کے لیے ٹھنڈا کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اب جہنم کیا ہے میں آگے جا کے آپ کو بتلاتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان, جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا, چاہے تجھے کتنے ہی تیرے گناہ ہو, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آگے فرماتا ہے کہ اے انسان, اگر تیرے گناہ, اب سن لیجئے, اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں, جسٹ امیجن, یعنی آپ کو مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آسمان کی اونچائی کتنی ہے, کوئی ماپ ہی نہیں سکتا, کسی کے پاس پیمانہ ہی نہیں ہے, بس ایک اندازہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ کتنی اونچائی ہے ذرا سمجھیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے میں بخش دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اے انسان, اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے, ہاں صاحب توجہ چاہیے آپ کی, بھئی زمین, آپ مجھے بتائیے, پیمائش گوگل بتلاتا ہے نا پیمائش, لیکن بات یہ ہے کہ وہ زمین کس زمین کا ذکر ہے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے نا. تو زمین برابر اگر تو گناہ لے کر آ جائے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو اور تو مجھ سے بخشش مانگے, میں اس کے برابر تجھے بخشش عطا کر دوں گا. ناظرین کرام, بات یہ ہے اللہ کی جو کرم نوازیاں ہیں نا اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. میں اگر یہ کہوں کہ ہم سب خطا کار ہیں تو یہ غلط نہیں, میں اگر یہ کہوں کہ ہم سب گناہ گار ہیں تو غلط نہیں, اگر میں یہ کہوں کہ ہم سب جو ہیں چھوٹے بڑے گناہ کرتے ہیں, کوئی خلوت میں کرتا ہے کوئی جلوت میں کرتا ہے, بس یہ اللہ کی توفیق, جس پر اس کی رحمت کی نگاہ ہو جائے وہ اس کے طرف لوٹ کر آ جاتا ہے, پلٹ کر آ جاتا ہے اور لات مار دیتا ہے ان تمام گناہوں کو کہ جس کی وجہ سے اس کا رب اس سے راضی نہیں ہوتا اور اس سے ناراض ہوتا ہے. اب اللہ کی کرم نوازی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سرکار علیہ السلام کی ایک اور حدیث, آج صرف میں احادیث کی روشنی میں بات کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ میں بات نہیں کر رہا, یہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں جو حق بھی ہیں اور سچ بھی ہیں, اور اس میں کسی صورت بھی کوئی تبدل نہیں آ سکتا. جو سرکار نے فرما دیا منون اسی طرح سے ہونا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ان فرشتوں کو بھلا دیتا ہے. یہ جو فرشتے ہیں نا, سمجھے میری بات, بھائی توبہ کر لی, پوری زندگی گناہوں میں گزار لی, اب آ کے توبہ کر لی, جیسے ہی آپ نے توبہ کی, میں صرف بلا تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, ہمارے پاس ہم ایک میسج کرتے ہیں, فرض کیجئے واٹس ایپ کی صورت میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, کسی کو فارورڈ کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے یہ میسج ہم نے غلط کر دیا, وہاں پہ آپ کو ایک آپشن واٹس ایپ دیتا ہے ڈیلیٹ فار ایوری ون کا, اور ایک سرٹن ٹائم دیتا ہے. اس سرٹن ٹائم کے اندر جیسے ہی آپ ڈیلیٹ فار ایوری ون کا آپشن کلک کرتے ہیں وہ میسج وہاں سے ڈسکارڈ ہو جاتا ہے. اب جو ریسیور تھا اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ آپ نے بھیجا کیا تھا, اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جی ہم نے جو معاملہ جو غلطی کر دی تھی اس کو ہم نے چھپا دیا. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ اسی انداز سے یہ بلا تمثیل میں نے عرض کیا ہے, یہ تو ایک سرٹن ٹائم تک آپ کو اپورچونٹی ملتی ہے نا, لیکن جو شخص توبہ کرتا ہے, پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزار دی اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں توبہ کر لوں, جیسے ہی اس نے توبہ کی یہاں فرشتے مکمل طور پہ الرٹ ہوتے ہیں, اٹینٹیو ہوتے ہیں, فوراً اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جو ہے ڈسکارڈ کروا دیتا ہے ان تمام گناہوں کو ان کے سامنے سے جو کہ اس نے کیے ہوتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے وہ گناہ لکھنے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیا کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیا کرتا ہے. بھئی وہ کتنا ستار العیوب ہے, کتنا عظیم ستار العیوب ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ جس سے گناہ کیے تھے, یعنی جس جگہ پہ گناہ کیے تھے, فرض کیجئے اگر یہاں گناہ کیا تھا, اس زمین سے بھی یعنی اس جگہ سے بھی ان گناہوں کو جو ہے مٹا دیا کرتا ہے جہاں وہ گناہ سرزرد ہوتے ہیں, تاکہ وہ شخص جب اللہ کے سامنے حاضر ہو تو اس کے گناہ کا کوئی کسی قسم کا گواہ نہ ملے. اب آپ مجھے بتلائیے کہ کوئی شخص کیسے پھر اللہ کی بارگاہ میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ تو ہر طرح سے آپ کو جو ہے اپورچونٹیز دے رہا ہے نا, ڈورز کھلے ہوئے, کوئی ڈور آپ کے لیے بند نہیں رکھا, کوئی ڈور میرے لیے بند نہیں ہے, ہم سب کے لیے کھلے ہیں. ہم گناہ کر لیں, گناہ کرنے کے بعد ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم نے گناہ کر لیا, فوراً اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر لیجئے. کرنا کیا ہے, صرف ایک اشک بہانا ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو مکمل طور پہ صاف کر دے گا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے مغرب کی جانب ایک دروازہ کھولا ہے جس کی چوڑائی 70 سال ہے، 70 ایئرز، 70 سال ہے۔ یہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ مغرب سے سورج طلوع نہ ہو جائے۔ یعنی علامات کبریٰ میں جو سب سے بڑی علامت ہے، اس علامت کا ذکر ہو گیا کہ سورج جب مغرب سے پلٹے گا، یعنی اس وقت تک اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ اب میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیے، اللہ کی میں نے آپ کو کریمی تو بتلا دی، اس کی رحمت تو بتلا دی، اور ظاہر اس کی رحمت کا احاطہ ہم جیسے گناہگار کیا کر سکتے ہیں صاحب، نہ الفاظ، نہ علم، نہ فہم، مختصراً جو وقت میں عرض کرتا تھا وہ کر سکتا تھا وہ میں نے آپ کو کر دیا۔ اب میں آپ کو بتلاؤں یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ جہنم کو بہت زیادہ فار گرانٹڈ لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو، آپ نے بھی سنا ہوگا، ٹھیک ہے جی معاذ اللہ دیکھ لیں گے قبر کے اندر، دیکھ لیں گے حشر کے اندر۔ ارے کیسے دیکھ لیں گے صاحب، کیسے دیکھ لیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ قبر کے حشر کے معاملات کتنے شدید ترین ہیں۔ میں اس وقت قبر کی بات نہیں کر رہا، چونکہ آج بات ہم نے جہنم پہ کرنی ہے تو میں ڈائریکٹلی جہنم کے ہی موضوع پہ بات کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کا معاملہ کتنا شدید ترین ہے، اتنا شدید ترین ہے، اتنا شدید ترین ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر جہنم کا ایک، یعنی سمجھ لیجئے کہ جہنم کو اگر سوئی کے ناکے، سوئی کا ناکا دیکھا نا آپ نے، جس میں سے عموماً جو ہے ہم سلائی کیا کرتے ہیں، یعنی وہ دھاگا گزارا کرتے ہیں، کتنا ہوتا ہے اس کو آپ میرے خیال شاید میں جسٹیفائی بھی نہیں کر پاؤں گا، تو وہ جو سوئی کا ناکا ہے، اگر جہنم سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دی جائے، کتنی؟ سوئی کے ناکے کے برابر، تو اس کی گرمی سے، اس کی شدت سے، اس کی عدت سے اہل دنیا مر جائیں گے، مر جائیں گے۔ یعنی اگر جہنمیوں کو جو زنجیریں پہنائی جائیں گی، اگر اس میں سے ایک کڑی، صرف ایک کڑی جو ہے، ایک کڑی اگر وہ پہاڑوں کے اوپر دنیا میں رکھ دی جائے تو پہاڑ جو ہیں اس سے پگھل جائیں گے، یہ عالم ہے۔ اور اگر جہنم کی کسی ایک دروغہ کو اگر دنیا والوں پر ظاہر کر دیا جائے تو وہ اس کی ہیبت سے مر جائیں گے، یہ جہنم ہے۔ عالم یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ، یعنی یہ جو ہماری دنیا کی آگ ہے نا، سرکار فرماتے ہیں تمہاری یہ آگ جس کو ابن آدم روشن کرتا ہے، جہنم کی گرمی کے 70 حصوں میں سے ایک حصے کی حرارت کے برابر ہے، ایک حصے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم یہ آگ بھی تو کافی تھی؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 69 حصے زیادہ رکھا گیا ہے، اور ہر حصہ اس دنیا کی آگ کی مانند گرم ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جی دنیا کی آگ کتنی شدید ہوگی۔ میرا خیال ہے نیشنل جغرافک وغیرہ پہ جو لوگ اگر تھوڑا سا فالو کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اپنا لاوے وغیرہ دکھائے جاتے ہیں، ان لاووں کی حدت اور شدت کو دنیا والے سمجھ نہیں پایا آج تک کہ وہ کتنی حدت اور شدت ہے۔ اب ذرا سوچئے 70 ٹائمز 70 ٹکڑے اس کے کریں تو 69 گنا جو ہے وہ جہنم کی آگ زیادہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کی ایکسٹریم آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ ایسے سو جائے گا جیسے دلہن پھولوں کی سیج پر سو جایا کرتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ کیجئے، میں اس روایت کو پڑھ کے میری روح کانپ گئی کہ کیا مطلب انتہائی کوئی یہ سمجھ لیجئے کہ دردناک اس میں پورا ایک منظر نامہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دھوکایا، 1000 سال تک، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال تک دھوکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال تک مزید دھوکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہ تاریک رات کی طرح ہے، رات کی طرح۔ یعنی جہنمی کا جو ادنا سے ادنا عذاب ہے نا، ادنا سے ادنا عذاب، اس کو تانبے کے اور پیتل کے جو ہے وہ اپنے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس سے اس کے جو دماغ ہے وہ سمجھ لیجیے ایسے کھولتا ہوگا جیسے پتیلی کھولتی ہے، یہ ادنا سے ادنا ہوگا۔ اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر اس کے بدلے میں روایات آپ کو بتلا رہا ہوں اس کا مفہوم، کہ اس سے پوچھا جائے گا اگر تجھے جو ہے اس کے بدلے میں پوری دنیا دینی پڑے تو تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ میں پوری دنیا دینے کو تیار ہوں۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب صرف اس کی ڈیپتھ کو سمجھ لیں، اس کی ڈیپتھ کیا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں صاحب کوئی روم ہوگا یا کوئی بلڈنگ ہوگی، اس کے اندر چند ایک، نہیں چند ایک لوگ نہیں ہوں گے، اس کو ہم ویژولائز کر ہی نہیں سکتے، بیان ہی نہیں کر سکتے کہ اس کی شدت کیا ہے۔ یعنی سرکار علیہ السلام اپنے ستاروں کے ساتھ موجود ہیں، ایک انتہائی وزنی چیز کی گرنے کی آواز آتی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، اور انسٹنٹ سوال، کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیسی آواز ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر تھا۔ کیا تھا؟
ایک پتھر تھا جس کو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، یہ اب جا کر گرا ہے اس کی گہرائی میں 70 years before. آپ اندازہ کیجئے اس کی ڈیپتھ کتنی ہوگی. اور آخری جملے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ جو حسین ترین صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کیا یہ شکل ہوگی؟ نہ یہ شکل نہیں ہوگی. روایات میں آتا ہے کہ جہنمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیبت ناک شکل کے اندر متشکل کر دے گا. عالم یہ ہوگا کہ اس کی جو داڑھ ہے نا، یہ جو داڑھ ہے جس سے آپ کھاتے ہیں، وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. احد پہاڑ کے برابر اس کی داڑھ ہوگی. اس کی جو چمڑی ہے نا، اسکن، یہ اسکن کتنی پتلی ہوتی ہے؟ 40 گز چوڑی ہوگی، 40 گز چوڑی. اور اس کا جو جسم ہوگا نا، وہ مدینہ پاک اور مکہ پاک کے جو درمیان کا فاصلہ ہے، اتنا چوڑا اس کا جسم ہو جائے گا. اب آپ مجھے بتلائیے صاحب کہ ہم نمٹ لیں گے؟ نہیں، ہم نہیں نمٹ سکتے. اس لیے کیا بہتر ہے؟ اپنے آپ کو، جہاں میں نے ابتدا میں جملہ کہا تھا نا کہ سبمٹ کر دیجئے سرنڈر کرنے سے پہلے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب موجود ہیں. اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں. اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ پرنس آف قوالی جناب شیر میاداد خان صاحب موجود ہیں. تمام احباب کو خوش آمدید اور السلام علیکم. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آغاز کرتے ہیں. ناظرین، آج کا موضوع اس اعتبار سے ہم سب کا موضوع ہے کہ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، توبہ کی فضیلت، اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے تاکہ جہنم بھی اللہ سے کہے کہ یہ ہم سے پناہ مانگتا ہے، مت دے ہمیں. آغاز کی ذرا یہ بتلائیے سب سے پہلے، ایک تو توبہ کے بارے میں قرآن بنیادی طور پہ کیا کہتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کے بارے میں بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت شکریہ جنید بھائی. وہ کسی نے کہا تھا کہ گرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا آہا. یہ جو توبہ کا میسج ہے، آپ اگر قرآنی آیات پہ غور کریں تو اس کا خلاصہ ان اشعار میں موجود ہے مفہوماً. گرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا واہ، آ پاس میرے گناہگار چلا آہا، رحمت میری ہر سمت تجھے ڈھونڈ رہی ہے، اللہ اکبر، کیوں مجھ سے گریزا ہے گناہگار چلا. واہ سبحان اللہ. اور 100 بار بھی توبہ کو اگر توڑ چکا ہے، 100 بار بھی توبہ کو اگر توڑ چکا ہے، رحمت میری کہتی ہے 100 بار چلا. بھائی کیا بات، 100 بار چلا. واہ، آ جا کے کھلے ہیں ابھی توبہ کے دریچے، واہ، آ جا کے کھلے ہیں ابھی توبہ کے دریچے، ہو جائے نہ پھر دیر گناہگار چلا. سبحان اللہ، کیا اچھا. اور قربان جاؤں میں اس رب العالمین کے اس حسن انتظام پر. میں مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ، چونکہ انہوں نے حدیث کی روشنی میں اس کو کرنا ہے، لیکن میں ایک حدیث مستعار لے کے اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا فرشتے لکھ لیتے ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ توبہ کر لیں. فرمایا مٹا دیتے ہیں. واہ. اس نے کہا حضور پھر گناہ کر لیں. حضور نے فرمایا پھر لکھ لیتے ہیں. کہا حضور پھر توبہ کر لیں. پھر مٹا دیتے ہیں. جب یہ مسلسل سلسلہ پھر کا چلا نا تو رحمت کونین مسکرائے اور آپ نے ایک جملہ کہا. آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا ان اللہ لا یمل حتی تملو او کما قال. فرمایا بار 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 توبہ کرنے سے تم اکتا سکتے ہو، رب بار بار معاف کرنے سے کبھی نہیں اکتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے جتنی بار ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کیا ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. یہ جو توبہ کا پروسیس ہے، یہ تو انسان کو فرش سے اٹھا کے عرش پر
رب کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں سورہ تحریم کی آیہ مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ابھی ہم نے اللہ کے حضور میں مناجات سنی، اس میں غالباً توبہ درجنوں بار دہرایا گیا ہوگا۔ پڑھنے والوں نے بھی اس کو پڑھا، ہم سننے والوں نے بھی اس کو سنا، اور ہم اپنی زندگی میں اس کو بیسیوں بار، سینکڑوں بار دہراتے رہتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ مجھے صرف دیکھیں، توبہ کا پڑھنا اور ہے، توبہ کا مانگنا اور ہے۔ واہ، دعائیں پڑھنا اور ہے، دعائیں مانگنا اور ہے۔ واہ، کیا بات، کیا بات۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کے حضور میں توبۃ النصوح کرو، سچی توبہ کرو۔ حضرت معاذ ابن جبل آئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں آقا جی ومت توبۃ النصوح، یہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 درجے ہیں۔ فرمایا پہلی بات ان یندم المذنب علی الذنب الذی اصاب، کہ گناہ کرنے والا اپنے اس گناہ پہ شرمندہ ہو جائے، ہائے ہائے، نادم ہو جائے، اللہ کہ مالک مجھ سے بہت بڑا یہ بلنڈر ہو گیا ہے، ٹھیک، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ فیعتذر الی اللہ، پھر اللہ کے حضور میں معذرت کرے، معافی مانگے، توبہ کرے، اس کی معافی مانگے۔ اللہ۔ تیسری بات بڑی خاص ہے کہ جو آپ کی توبہ کو انشور کرتی ہے، وہ کیا؟ اور آپ کی توبہ کو کنفرم کرتی ہے، وہ کیا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لا یعود الیہ کما یعود اللبن الی الدر، جیسے جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا خون واپس نہیں نہ پلٹایا جا سکتا، فرمایا پھر اس گناہ کی طرف اس طرح اس کا پلٹنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے، اللہ اکبر، پھر وہ گناہ کا سوچے بھی نہ۔ کیا بات، کیا بات، یہ ہے توبۃ حدیث النصوح۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں چیزیں یکجا کی۔ فرمایا تائب من الذنب کما لا ذنب لہ، یہ جو ڈیلیٹ کا بٹن ہے نا آپ جو کہہ رہے ہیں، 1,00,000 فائلیں بھی آپ سلیکٹ کر کے ایک ڈیل دباتے ہیں تو وہ 1,00,000 کی 1,00,000 ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ رب نے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے سرے سے گناہ کیا ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ لیکن اسی حدیث میں اگلا حصہ فرمایا ایک بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِ، مگر اس پر قائم رہتا ہے، گناہ چھوڑتا نہیں ہے۔ فرمایا قیامت والے دن رب ذوالجلال اس کو بلا کے فرمائیں گے او بندے، ساری دنیا میں مذاق کرنے کے لیے میں ہی رہ گیا تھا، ہائے ہائے ہائے، استہزاء اڑانے کے لیے میں ہی بچا تھا، کہ تو ادھر کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے اور اگلے لمحے اسی گناہ کی طرف پلٹ جاتا اللہ، اسی گناہ کی طرف پلٹ جاتا۔ اللہ۔ اچھا جنید بھائی، سورہ فرقان میں یہ مضمون اپنی بلندیوں پہ ہے، اور ناظرین اس کو سنیں گے نا تو اگر ان کے سینے میں قلب سلیم دھڑک رہا ہے تو ابھی ان کے سر اللہ کے حضور میں سجدے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب نے کبیرہ گناہوں کی ایک پوری فہرست بیان کی، اس میں شرک بھی ہے، اس میں قتل بھی ہے، اس میں زنا اور بدکاری بھی ہے، اس میں ناحق جو ہے وہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنا بھی ہے۔ گناہوں کی فہرست بیان کر کے نا رب ذوالجلال نے آگے توبہ کا دروازہ کھولا، فرمایا یہ سارے گناہ کرنے والوں آؤ اس دروازے سے ذرا انٹر ہو کے دیکھو، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، خرب گناہ بھی ہوئے نا صرف معافی نہیں ملے گی بلکہ رب ان خرب کو نیکیوں میں بدل کے سبحان اللہ، نیکیوں میں بدل کے تمہاری کیا قرآن مجید میں توبہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اتنی وسعت ہے۔ اچھا یہ جنت کے 8 دروازے جو ہے نا، یہ رمضان میں تو 8 کھل جاتے ہیں نا، لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے 7 لاک ہو جاتے ہیں، 1 کھلا رہتا ہے۔ توبہ کا دروازہ 11 مہینے کھلا رہتا ہے، وہ لاک نہیں ہوتا، وہ کھلا رہتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا اچھی گفتگو اور کیا رچاؤ سے آپ نے بیان کیا۔ اب آئیے ذرا، چونکہ اب حکم آ گیا علامہ صاحب کا، اور یہ ظاہر ہے یہ ماشاءاللہ صاحب نظر آدمی ہے، صاحب کشف آدمی، تو احادیث پہ ہی میں چاہ رہا تھا کہ ذرا گفتگو ہو جائے کہ احادیث میں سرکار علیہ السلام نے بڑا کیٹیگوریکل جو توبہ کے بارے میں فرمایا، پہلے وہ ذرا بیان کیجئے، پھر آگے چلتے ہیں کہ یہ جو توبہ سے مراد کیا اور جو ہم گناہ کرتے ہیں اس پہ آگے گفتگو کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی۔ توبہ کے حوالے سے جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسہ اور احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ آقا علیہ السلام نے صرف امت کو یہ تلقین نہیں فرمائی بلکہ آپ کا اپنا عمل مبارک ہمیں حیران کر دیتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ دن میں 70 مرتبہ رب تعالیٰ کے حضور استغفار طلب فرمایا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور بعض دوسری روایات سے ہمیں یہ عدد
100 بار تک ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 100 مرتبہ، ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے حضور استغفار و توبہ طلب فرمایا یعنی کرتے جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے۔ جی، تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ہمیں یا تمام اہل ایمان کو یا تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی طرف بلایا ہے، توبہ کی طرف بلایا ہے، استغفار کی طرف بلایا ہے، وہاں سب سے پہلے اپنا عمل مبارک کس شان کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا ہے، اپنی عبدیت اور بندگی کا اظہار کس طرح سے فرمایا ہے۔ پھر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ اور استغفار کے بارے میں احادیث مبارکہ مختلف ہیں اس کے اندر فرمائیں، مثلا ایک حدیث مبارکہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوہا ہے، فرمایا اس کے لیے کوئی نہ کوئی پالش ہوتی ہے، وہ پالش اسے چمکا دیتی ہے۔ تو فرمایا بلا تشبیہ اور بلا مثال یہ جو مومن کا قلب ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کو وہ پالش کا درجہ عطا فرمایا ہے کہ جب بھی اس پر میل کچیل آ جاتا ہے تو تمہارے توبہ اور استغفار کرنے سے وہ صاف بھی ہو جاتا ہے اور چمک بھی اٹھتا ہے۔ اللہ۔ اور دوسری روایت کے مطابق کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو داغ اور دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا سارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اور جب سیاہ ہو جاتا ہے اب چاہتا ہے کہ وہ دھل جائے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آسان رکھا ہے، تو وہ فرماتا ہے کہ جتنے سالوں کی یا وقت کی دورانیہ کی گناہ اور نافرمانی سے تم نے اسے سیاہ کیا ہے، میں اتنا وقت نہیں لوں گا تمہیں توبہ اور استغفار کے لیے یا تمہارے دل کو صاف کرنے کے لیے، بلکہ ندامت کے ساتھ صرف آنسوں کا ایک قطرہ بھی لے کر آ جاؤ تو تمہارے دل کی ساری سیاہی دھل جاتی ہے۔ اور یہ جو آپ نے بھی اظہار فرمایا اور قبلہ پروفیسر صاحب نے، استاذی مکرم نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو وہاں صرف معاف کرنے کی بات نہیں ہے، اس کے کرم کی انتہا یہ ہے کہ وہ اسے ریپلیس کرتا ہے، اسے تبدیل فرماتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف ڈیلیٹ کر دیا اور باقی نامہ اعمال کو کوڑا کاغذ بنا کے چھوڑ دیا، یہ اس کا کرم دیکھیے اور اس کی رحمت دیکھیے کہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اب یہ بندے نے زندگی تو گزار لی، اور جو زندگی گزاری، جو دن گزارے، جو راتیں گزاری، جو لمحات اور ساعت گزرے، وہ تو گزر گئے اس کے نافرمانی کے اندر، گناہ اور معصیت کے اندر۔ اب یہ اس پر واپس پلٹ کے جا تو نہیں سکتا کہ اس دن میں جا کر پھر سجدہ کرے، اس رات میں جا کر پھر عبادت اور بندگی کرے۔ تو اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے تو نہ صرف اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ اسے حسنات میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یعنی اس کو بلا تمثیل اگر میں سوال آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ اکاؤنٹ جو ہے اس میں کیش زیرو ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہی ایکولنٹ دوبارہ جو اکاؤنٹ میں اتنا ہی کیش سبمٹ کروا دیا تاکہ اس کا اکاؤنٹ بھاری ہو جائے اور روز محشر اس کے درجات بلند ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسے ہی ہے، یعنی گناہ بھی مٹ گئے اور اس کی جگہ پر نیکیاں لکھ دی۔ اور میں اس کے لیے یہ جملہ عام طور پر میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ جملہ میں کہوں اس موقع پر کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم کو دیکھیے کہ یعنی وہ فرشتوں کو جب فرماتا ہے نا مٹا دو گناہ اور اس کی جگہ لکھ دو نیکی، یعنی یہ لکھوایا جاتا ہے کہ لکھو یہ گناہگار تھا ہی نہیں، یہ نیک ہی تھا، یہ پہلے بھی نیک تھا، یہ اب بھی نیک ہے، اور یہ اپنے بچپن سے اور ساری زندگی میں یہ نیک ہی تھا، نیکیاں کرتا رہا تھا، اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی ستار العیوب ہونے کی جو عظمت، یہ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، پھر ساتھ اپنی رحمت سے کس طرح جھولیاں بھر دیتا ہے کہ جو طلب تھی اس طلب کے بھی سوا عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص من لازم الاستغفار، جو شخص اپنے اوپر توبہ اور استغفار کو لازم کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کم سے کم 3 بینیفٹس دیتا ہے توبہ اور استغفار کے بعد۔ فرمایا جعل اللہ لہ من ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اسے نکال دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھیں اپنی زندگی کے اندر ہر شخص کسی نہ کسی تنگی میں مبتلا ہے، اور اس تنگی کو اگر فراخی میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس کا جو راستہ ہے وہ توبہ اور استغفار کا ہے۔ تو جب کوئی شخص اللہ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، بہت خوبصورت لفظ آپ نے استعمال کیا، اور جن لوگوں کی اردو کی فصاحت اور بلاغت زیادہ اچھی نہیں ہوتی اور انگلش کے الفاظ
انہیں زیادہ سمجھ آتے ہیں، تو یہ آپ کے ان دو لفظوں کے فرق سے سبمٹ کرنا اور سرنڈر کرنا، ان دو چیزوں سے بڑا اچھا فرق واضح ہوا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو تنگی میں ہے، اب وہ چاہتا ہے اس تنگی کو فراخی میں بدل دوں، تو وہ توبہ کرے، اور توبہ ہی ہے جو اس کی ہر تنگی کو فراخی میں بدل دیتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور اسی طرح ہر قسم کے غم سے اگر وہ نکلنا چاہتا ہے، غم سے نکلنا چاہتا ہے تو بھی توبہ اور استغفار ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اگر رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہے تو توبہ اور استغفار کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی سبحان اللہ، سبحان اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کے بارے میں ایک آخری حدیث مبارکہ یہ امام احمد بن حنبل نے بیان فرمائی کہ آقا علیہ السلام نے یہ دعا کے کلمات ہیں، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، باری تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے فرما دے کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو نیکی سے ان کے دلوں میں خوشی آ جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس گناہ پر اڑے نہیں رہتے، غفلت و نافرمانی میں پڑے نہیں رہتے، بلکہ فوراً پلٹ آتے ہیں اور اللہ کے حضور آ کر توبہ اور استغفار۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، اب ایک سوال، اور یہ حدیث پاک کی روشنی، بہترین خطا کار کون ہے یہ بتائیے؟ یعنی گناہ ہو گئے ٹھیک ہے جی، لیکن کون سا گناہ گار ایسا ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ اور دوسرا جو توبۃ النصوح کی بات ہوئی، اس بات کو ذرا سا اور کھولیں، یعنی جو خالص توبہ نارملی ہوتا ہی ہے، جیسے کہ ابھی کلام ابھی حوالہ بھی دیا علامہ صاحب نے کہ یہ ریپیٹڈلی توبہ 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 کی جا رہی ہے، لیکن اگین وہی بات، وہ جو خالص توبہ جو اللہ کو مطلوب ہے، صوفیہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے ذرا بتائیے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کائنات کا نظام ایک خاص ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی افعال فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے افعال کے پیچھے تین چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ افعال تو میں کرتا ہوں عدل کی بنیاد پر، ٹھیک، کچھ افعال میں کرتا ہوں فضل کی بنیاد پر، اور کچھ افعال میں کرتا ہوں حکمت کی بنیاد پر۔ توبہ بنیادی طور پر ان افعال میں سے آتا ہے جو حکمت کے پردے کے تحت آتے ہیں۔ اچھا، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کی چادر تنی ہوئی ہے، وہ اس پر اللہ کی رحمت کی چادر تنی ہے، تو رحمت کے دائرے کا ایک دروازہ ہے جس کا نام توبہ رکھا گیا، اور پھر اس کا خاص میکانزم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہدایت کی صلاحیت رکھی ہے۔ ہدایت کی صلاحیت کا اصل مصدر تو ہماری روح ہے، یعنی یہ جو ہماری روح ہے یہ بنیادی طور پر طالب ہدایت ہے۔ پھر اللہ نے انسان کے اندر یہ بھی میکانزم رکھا ہے کہ یہ خیر و شر کا امتیاز بھی اس کے اندر ڈال کے بھیجا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب یہ جو ہدایت کی طرف بڑھنے کے امکانات ہیں، ہدایت کو قبول کرنے کے امکانات ہیں، یا گناہ کے آنے کے بعد اس ہدایت کی سطح کو قائم رکھنے کی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر بندے کا اس اعتبار سے مطالعہ فرماتا ہے، بھئی یہ بندہ میری دی ہوئی صلاحیتیں بالکل خراب تو نہیں کر گیا، تو اگر وہ صلاحیت خراب نہیں ہوئی ہوتی، ٹمٹما بھی کیوں نہ رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھتا رحمت کی نگاہ سے ہے۔ اب اس کو اگر میں مثال سے لے آؤں تاکہ آپ کو اور مجھے سمجھنے میں سہولت رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت میں دبی ہوئی وہ ہدایت ٹمٹما رہی تھی، اوپر سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا گئی، اے اللہ تعالیٰ یہ جو دو عمر ہیں ان میں سے کسی کو اسلام کی حفاظت کے لیے منتخب فرما، شوکت کا ذریعہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت نے جب دونوں دلوں کو دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب کا دل انتخاب میں آ گیا۔ اللہ، ہمیشہ یاد رکھے انتخاب تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اس میں بندے کی فطرت کا ضرور دخل ہوتا ہے، بائی ڈیفالٹ کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، وہ موجود تھی، تو وہ صلاحیت چونکہ موجود تھی، اللہ کی رحمت ہے تو وہ ایک انتخاب کے اس درجے میں آ گئے۔
تو ہمیشہ یاد رکھیں جیسے معدے کے اندر ہاضمے کی صلاحیت ہے، اگر کچھ نہ کچھ ہاضمہ رہے گا اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں جی ہاضمے کی مکمل طور پر صلاحیت خراب ہو جائے تو ڈاکٹر بھی لا علاج لکھ کر دے رہے ہوتے بالکل ٹھیک ہے۔ ہیں، اس وقت آپ ڈاکٹر کو کہیں جی لا علاج آپ کیوں لکھ رہے ہیں، وہ کہیں گے اس کا معدہ اس کو بڑا الارم دیتا رہا، بار بار اس کو کہتا رہا کہ میں آخری سانسوں کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ تو بنیادی طور پر لیکن یہ گناہوں کی روٹی انڈیلتا رہا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ دیکھنا چاہیے، کوئی شک نہیں کہ توبہ کا دروازہ ضرور کھلا ہے، یہ بند نہیں ہونے لگا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد ہے، جتنی کثرت سے گناہ ہوتا رہے گا اس کا لیول کمزور ہوتا چلا جائے گا، آپ سے پراپر طریقے سے توبہ نہیں ہو سکے گی۔ اب بھی اگر ہم سب میں سے کوئی چاہیے کہ سچی توبہ کرے تو سچی توبہ کی طرف ہم لپکتے تو ضرور ہیں، لیکن اس معیار کو ہمیں پورا کرتے ہوئے بھی دقت محسوس ہوتی ہے۔ دقت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے وہ گراف کافی حد تک کمزور کیا ہوا ہے، پک اینڈ چوز میں لگ جاتے ہیں، پک اینڈ چوز میں لگ جاتے ہیں، اور پھر ماہ رمضان کے جب مواقع موجود ہوں اس موقع پر چانس ضرور بڑھ جاتا ہے۔ اچھا توبہ میں پک اینڈ چوز تو نہیں ہے نا؟ بالکل ٹھیک، وہی بات سبمیشن ہے، ہاں سبمیشن، مکمل سبمیشن، مکمل طور پر۔ پھر اس کے بعد ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بندے کو بہت گہرائی سے دیکھتا ہے، وہ ویسے نہیں کہتا میں تمہارے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہوں، اور انما الاعمال بالنیات کا بھی اسی لیے آرڈر ہے۔ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا رہتا ہے کہ بندہ کس وقت ہمت کرتا ہے، ہمت جب تک بندے کی طرف سے نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑھ کے تھامتی نہیں، ہمت پہلی شرط ہے۔ یہ آپ ایسی سمجھیں کہ جیسے بچہ کنویں میں گر گیا ہے، ماں اوپر کھڑی تو ضرور ہے لیکن بچے کو کہتے ہیں جی چھلانگ آپ نے لگانی ہے، آپ پکڑ میں آپ کو لوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت لگتا ہے اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو کہتا ہے میں نے تجھے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، تجھے دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، روح دیا ہے، اب ہمت کرنا تو کام ہے تیرا۔ اب میری رحمت جب آ گئی تجھے بالکل صاف کر دینا، چمکا دینا، اور تجھے اپنا محبوب بھی بنا دینا، یہ بنیادی طور پر پھر میرا کام ہے۔ اب توبہ والے کو اللہ تعالیٰ دیتا کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صحیح توبہ کرنے والے بندے کا صرف اللہ گناہ ہی معاف نہیں کرتا، گناہوں کو نیکیوں سے نہیں بدلتا، بلکہ وہ اعلان کرتا ہے کہ یہ صحیح توبہ کرنے والا بندہ میرا محبوب ہے، اور ایسا ہوا ہے کہ ایک شخصیت جو ہے وہ گناہوں میں مکمل طور پہ اٹی ہوئی تھی، اور ایک لمحہ آیا زندگی کے اندر، اس پل نے دل کی دنیا کو بدلا، اور ایسا بدلا کہ لکھنے والوں نے کھاتے میں بھی بدل کے لکھا کہ اب یہ گناہگار نہیں ہے بلکہ وقت کا ولی بن گیا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور وہ ظاہر ہے میرا خیال ہے ہر ایک سے ریلیٹڈ ہے، میرے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ توبہ قبول کب ہوتی ہے؟ یعنی ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ ہماری توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، اور ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے جتنے بھی ہمارے گناہ تھے ان کو ڈسکارڈ کر دیا ہے، اسکریچ کر دیا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں ہماری نیکیاں لکھ دی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا، اس پہ گفتگو کریں گے آکے۔ درود پاک پیش کیجیے۔ علامہ صاحب، جو وقفے سے قبل میں بات کر رہا تھا کہ ایک بڑا عام سا سوال لیکن بڑا اہم سوال اس اعتبار سے، ایک خاتون ہے، ایک مرد ہے، توبہ نوجوان ہے، کوئی توبہ کرتا ہے، اب اسے یہ ایک فیل خود مطلب جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی کہ نہیں ہوئی، یعنی مجھے کیسے پتہ لگے کہ جو میں نے اتنی اللہ کی بارگاہ میں آؤزاری کی ہے اللہ نے اس کو مقبول کر لیا، قبول کر لیا؟ اس بارے میں ذرا عقدہ کھولیے۔ آپ نے بہت ہی اہم پہلو کی طرف متوجہ کیا ہے۔ میں اپنا اس سوال کے جواب کی بنیاد مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پہ رکھنا چاہوں گا۔
ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ جو ہم نے نماز پڑھی تھی وہ قبول ہو گئی؟ تو آپ کا بڑا آسان سا طریقہ ہے اس کو جانچنے کا. کہ حضور وہ کیسے؟ فرمایا اگر تمہارا اگلی نماز پڑھنے کو دل کرے نا تو سمجھو پچھلی قبول ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، پچھلی قبول ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان. کیا بنیادی طور پہ توبہ جو ہے وہ آپ کو ٹوٹلی چینج کرتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس پروسیس سے، اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں. بلکہ قرآن مجید سورہ آل عمران میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کا ذکر کیا کہ جنتی جو ہے وہ جب توبہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ کیا بنتا ہے. اچھا وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جب وہ گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ لیتے ہیں، تو اب اس کے بعد ان کی زندگی میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ پہلی تبدیلی الصابرین، ان کی زندگی میں صبر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. والصادقین، سبحان اللہ، ان کی زندگی میں سچائی آ جاتی ہے. کیا کہنے. والقانتین، ان کی زندگی میں وہ جو آپ نے بات کی سبمیشن آ جاتا ہے. وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، جھکنے والے بن جاتے ہیں. کیا کہنے. والمنفقین، وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے والے بن جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. والمستغفرین بالاسحار، اور پھر وہ پچھلی رات کو اٹھ کر مولا کے سامنے مصلی بچھا کے اپنے گناہوں کی مسلسل معافی مانگنے والے بن جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. یہ 5 نکاتی پیکج ہے کہ جو آپ کی زندگی میں اگر انٹر ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ کی وہ توبہ سچی توبہ تھی، وہ قبول ہو گئی. سبحان اللہ. مجھے یہاں پر محمد بن عبداللہ بن مسلمہ القانبی یاد آ رہے ہیں. سیاہ ستہ میں 3 اساتذہ کے 3 مصنفین کے یہ استاذ ہیں، شیخ ہیں. اچھا. امام بخاری کے بھی استاذ ہیں، اللہ اکبر. یہ امام مسلم کے بھی استاذ ہیں، سبحان اللہ. یہ امام ابو داؤد کے بھی استاذ ہیں. سبحان اللہ. لیکن دیکھیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پھر یہ پروسیس انسان کو کہاں سے انٹر کر کے کہاں لے کے جاتا ہے. اصل میں توبہ ہے انٹائرلی چینج ہو جانا. بالکل صحیح. بدل جانا، پلٹ جانا. بصرہ کے ایک چوک میں کھڑے ہوئے ہیں، صحبت اچھی نہیں ہے، مجلس اچھی نہیں ہے، دوستوں کا انتظار ہو رہا ہے، گھر میں شباب و کباب کی محفل سجی ہے اور چوک میں کھڑے دوستوں کا انتظار کر رہے ہیں. امام ابن قدامہ الحنبلی، آپ بڑی محبت سے ان کا نام لیتے ہیں، انہوں نے کتاب التوابین میں، اور امام ابن جوزی نے المنتظم میں یہ سارا واقعہ بیان کیا. وہاں کھڑے ہوئے ہیں تو اچانک ادھر سے نا وہاں کے محدث امام شعبہ تشریف لے آئے. اچھا یہ کھڑے دوستوں کا ویٹ کر رہے ہیں. جب وہ آئے نا تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ تو ان کے جو ساتھ ان کے مریدین تھے، تلامذہ تھے، انہوں نے کہا یہ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام امام شعبہ ہے. ان کا اچھا، کہتے ہیں کہ مجھے حدیث سنائیں. تو امام شعبہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارا انداز ہے اور تمہارا جو سٹائل ہے اور تمہارا جو طریقہ ہے یہ حدیث کے آداب کے شایان شان نہیں ہے. تمہیں حدیث نہیں سنائی جا سکتی. اللہ اکبر. وہ فوراً خنجر نکالتے اور خنجر نکال کے ہوا میں لہرا کے کہتے ہیں حدثنی او اجرہو کا، سناتے ہیں حدیث یا میں آپ کو زخمی کروں، اس خنجر پہ آپ پہ حملہ کروں. اللہ. یہ ہیں محمد بن عبداللہ بن مسلمہ القانبی. امام شعبہ کہتے ہیں سناتا ہوں حدیث. آپ وہ جاہلوں سے اعراض کرنے والی راہ پہ چلتے ہوئے آپ کہتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، ذرا دیکھیے گا کہ میرے کریم آقا کے لفظوں میں کیا تاثیر ہے. وہ خنجر لے کے یوں کھڑے ہوئے ہیں حدیث سننے کے لیے، اور یہ حدیث کون سی سنا رہے ہیں؟ کہتے حضور نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہیں رہا نا پھر جو چاہے مرضی کرتے، جو چاہے کر. اللہ. تو پھر جو چاہے مرضی کرتے، اللہ ڈس آن کر دیا. بس وہ خنجر وہیں سے نیچے گر گیا، وہیں سے نیچے گر گیا. گھر گئے، ماں سے کہا دوست آئے نا تو انہیں کہنا کہ اب تمہارا عبداللہ سے کوئی لینا دینا نہیں. وہیں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، امام مالک کے شاگرد بنے اور علم حدیث پڑھتے 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 اس لیول پہ چلے گئے کہ امام بخاری کے استاذ بن گئے. امام بخاری کے استاذ بن گئے. یہ جو ہے توبہ کا کیسے پتہ چلے اور کہاں امام بخاری کا انسان کی صحبت بدل جاتی ہے. واہ واہ. انسان کی صحبت بدل جاتی واہ ہے. واہ واہ. کہاں وہ گناہ کرنے والے یاروں کی صحبت تھی اور کہاں محدثین کی صحبت نے انہیں وقت کا بہت بڑا محدث بنا دیا. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کے اندر اتنی تبدیل، پھر آپ کو اللہ توفیقات دینی شروع کر دیتا ہے.
آپ ایک نیکی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، آپ کو نیکیوں میں مزہ آنے لگتا ہے اور گناہوں میں آپ کو بے چینی اور بے قراری ہونے لگتی ہے۔ ہائے ہائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پہ میں بات سمیٹتا ہوں۔ بعضوں نے کہا یہ حدیث ہے، بعضوں نے کہا ان کا قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر جب توبہ سچی کرنے والا ہوتا ہے نا، اس سے کوئی گناہ ہو جائے نا تو وہ اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ سمجھتا ہے میں پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں، جب تک یہ بخشواؤں گا نہیں میں یہ سے پہاڑ کے نیچے دبا رہوں گا۔ ہائے ہائے۔ اور فرمایا جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کے لیے گناہ، جس نے جھوٹی توبہ کی ہوتی پہاڑ ہے، بھی جو جس نے لفظاً توبہ کی ہوتی ہے، فرمایا اس کے لیے اگلا گناہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ناک میں مکھی بیٹھی تھی اور اس نے یوں کر کے اڑا دی۔ اللہ اس کی زندگی میں گناہوں کی کوئی مطلب اس کو بودر ہی نہیں کرتا، یعنی بات وہی ہے جو مومن ہے اس کو ذرہ پہاڑ کی مانند نظر آتا ہے، اور جو گناہگار ہے اس کو گناہوں کا پہاڑ جو ہے وہ ذرے کی مانند بالکل ایسے ہی۔ اور سب سے بڑا وہ جس دھوکے میں پڑتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے کس کے لیے؟ سچی توبہ کرنے کے لیے۔ بہت سے لوگ مفتی صاحب ظاہر ہے توبہ کے بارے میں جو ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ صاحب ہم کر لیں گے اور وہ فار گرانٹیڈ لے رہا ہوتا ہے اللہ کی رحمت کو۔ ٹھیک ہے ابھی کیا وقت ہے، ابھی تو جوانی ہے، موج مستی کر لیتے، تھوڑا کباب ہے، تھوڑا شباب ہے، تھوڑا گھومنا پھرنا ہے، تھوڑا جو ہے مطلب عیاشی ہے، کر لیں گے۔ وہ جو کر لیں گے کے چکر میں ایک سرٹن ٹائم تک وہ اپنی عمر گزار دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم توبہ تو کی نہیں بھائی، اب دیکھ لیں گے آگے جا کے۔ تو وہ جو بغیر توبہ کے کوئی خاتون یا مرد اپنی پوری زندگی گزار دے اور اسی کیفیت میں خدا نہ خواستہ اگر وہ مر گئے تو بروز محشر ان کے ساتھ کیا ہوگا، ذرا ان کے بارے میں بتلائیے۔ جنید بھائی یہ بڑی حساس صورتحال ہے یہ والی۔ دیکھیے شیطان کو چونکہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی توبہ اور استغفار کے ساتھ کتنی بڑی کرم نوازی کا اعلان کر رکھا ہے ازل سے ہی، اس لیے وہ انسان کو توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا۔ ٹھیک ہے، وہ اسے کسی نہ کسی طرح الجھائے رکھتا ہے۔ ٹھیک، ان الجھاؤں میں سے ایک الجھاؤ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسی امید لگا کے رکھنا کہ اس کے تقاضے پورے کیے بغیر اس کی رحمت کا امیدوار رہنا۔ صحیح، یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ معاف کب کرے گا؟ جب آپ معافی مانگیں گے۔ اور معافی کب مانگیں گے؟ اور اس کے لیے اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے اور غفلت میں پڑا ہوا ہے تو وہ غفلت فی نفس ہی شیطان کی طرف سے اس کے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ ٹھیک، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں اس انسان کو ہر صورت میں تیری بارگاہ سے ہٹاؤں گا، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے مجھے اس انسان کی کمزوری کا علم ہے، مگر میں اس کے لیے ایک اعلان کرتا ہوں، میں اپنے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا، جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں تب تک اسے معاف کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ جب اس کی سانس نکلنے کے لیے غرغر ہو رہی ہو اس کے گلے کے اندر، اگر اس سے پہلے تک بھی میری بارگاہ میں سچی توبہ کر لے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو چونکہ شیطان کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی توبہ کو کس طرح ایک اپنی بارگاہ میں درجہ دے رکھا ہے، اس لیے وہ اس توبہ کی طرف آنے نہیں دیتا۔ ٹھیک، اس توبہ کی طرف آنے نہیں دیتا تو اس غفلت کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ اچھا ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جو شخص توبہ کی طرف نہیں جا رہا تو کیا اسے زندگی کی کوئی ضمانت موجود ہے کہ میری زندگی کتنی ہے، بڑھاپا آئے گا، بیماری ہوگی، یہ موت سے پہلے علامات ہوں گی، نشانیاں ہوں گی۔ لہٰذا جب موت کا لمحہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے تو انسان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس خیال سے اور اس تصور سے اپنی توبہ کو ڈیلے کرتا رہے کہ ابھی وقت پڑا ہے کر لیں گے، چونکہ وقت کا تو معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی شیطان کے حملوں میں سے ایک حملہ ہے، ایک صورت ہے کہ وہ توبہ کی طرف نہ جائے۔ اب جب توبہ کی طرف کوئی چلا جاتا ہے تو بڑی خوبصورت مثالیں آپ نے بھی دیں اور قبلہ پروفیسر صاحب نے دی۔ دیکھیے اگر ایک آدمی کو یہاں سے جانا تھا کراچی کی طرف، لیکن وہ غلطی سے ایسی گاڑی پہ بیٹھ گیا جو پشاور کی طرف جا رہی ہے، اب اسے راستے میں جب معلوم ہوا کہ میں غلط طرف جا رہا ہوں، میرا راستہ غلط ہے، اب یہ نہیں ہے کہ بس وہ اس بس میں بیٹھ کے تسبیح پکڑ لے اور پڑھتا چلا جائے میں غلط راستے پہ ہوں، میں غلط راستے پہ ہوں، یا کراچی نہ کرتا رہے کہ میں اعتراف کرتا ہوں میرا راستہ غلط ہے۔ نہیں، اسے کچھ کرنا ہو۔ وہ کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اس راستے کو چھوڑے، وہاں سے اترے، پھر اپنی ڈائریکشن درست کرے، پھر اپنے سفر کو سیدھا کرے،
اپنی سمت درست کرے اور پھر چل پڑے. اس کو کہتے ہیں تبدیلی. اگر کسی آدمی کی زندگی میں یہ تبدیلی نہیں آ رہی, جس گناہ کی دلدل میں تھا اسی کا رسیہ ہے اور توبہ اور استغفار بھی کرتا رہتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس توبہ نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا. بالکل اس توبہ نے اس کا وہ امپیکٹ اس کی زندگی میں کریٹ نہیں کیا کہ جو ہونا چاہیے. اچھا, بہت سے لوگ ہیں اور یہ مشاہدے کی بات ہے جی, مطلب حیرت ہوئی مجھے دیکھ کے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا مغرب کے بعد باقاعدہ دارو کی بوٹل کھولی ہے اللہ, اور وہ اس کے بعد وہ پیتے رہے, اور اس کے بعد مطلب انہوں نے عشاء سے پہلے اس کو ختم کیا. اس کے بعد انہوں نے نماز بھی ادا کی, پھر فجر بھی ادا کی. یعنی جو رات کا انٹرٹینمنٹ ہے وہ دارو ضرور پینی ہے, لیکن اس کے بعد باقی جتنے بھی نماز وغیرہ کے کام ہیں وہ بھی یہ جو گناہ کبیرہ ہے نا, جیسے شراب ہے اور جتنے گناہ کبیرہ ہیں, اس کی توبہ لازم ہے. جو گناہ صغیرہ ہے نا, وہ صغیرہ تو کئی نیک اعمال سے بھی معاف ہو جاتا ہے. کوئی نیکی کر دی تو صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے. لیکن کبیرہ گناہ کے بارے میں ضابطہ یہی ہے شریعت مطہرہ کے اندر کہ اس پر توبہ لازم ہے, اس کی توبہ کی جائے گی. اچھا, جب اس کی توبہ کی جائے گی, اب ایک آدمی ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, فرض کرو چلا گیا اسی حال میں اور توبہ کی ہی نہیں, ٹھیک ہے, مرد ہے یا عورت ہے کوئی بھی ہے, توبہ کی ہی نہیں. یہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ فرض کریں کوئی آدمی پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے, داخلہ اس نے کہیں اپلائی نہیں کیا اور امید لگائے بیٹھا ہے کہ ڈگری مجھے مل جائے گی, تو لہٰذا جو اس کا پروسیجر ہے, ڈیو پروسیس ہے, وہ تو آپ نے کرنا ہے. تو توبہ کرنا ہر انسان پر لازم ہے, اور خاص طور پر اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کے اندر کسی زاویے سے مبتلا ہے تو اس پر تو لازم ہے کہ زندگی پتہ نہیں وفا کرے نہ کرے. بغیر توبہ کی گیا تو محشر میں پھر کیا ہے؟ دیکھیے, جو قرآن مجید نے کہا وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جس نے توبہ نہیں کی تو وہ ظالم ہے اور ظالم خسارے میں ہے. تو شریعت مطہرہ کا ضابطہ تو یہی ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس کو معاف کرنے پہ آئے معاف فرمانے والا ہے, لیکن شریعت کے ضابطے کے مطابق ہم یہی کہیں گے کہ جس نے توبہ نہیں کی وہ اپنے حصے کا عذاب بھگتے گا, اور عذاب کی سنگینی. اچھا, اب عذاب کی جب بات چل پڑی ہے ڈاکٹر صاحب, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو اس طرح سے زیوم کروں کہ ہم بات کو جہنم سے ریلیٹ کر دیں, کیونکہ اب ظاہر ہے وہ موقع تو آ گیا ہے. تو پہلے اس بات پہ جانے سے قبل کہ جی وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگر وہ مثال کے طور پہ بغیر توبہ کے گیا گناہوں کی شدت میں, یا کافروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, اس پہ ہم جا کے آخر میں بات کرتے ہیں. پہلے میرا خیال یہ ہے کہ پہلے فیز کے اندر لوگوں کو ذرا جہنم کے بارے میں بتلائیے, کیونکہ نارملی لوگ سمجھ رہے شاید کوئی عمارت ہوگی, کوئی بڑی سی بلڈنگ ہوگی, ٹھیک ہے, مطلب وہ کچھ کلومیٹرز پر مبنی. تو قرآن کیا بتلاتا ہے, یہاں سے میرا خیال ہے آغاز کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں موضوع کے ساتھ مناسبت میں بہت اچھا توازن ہے کہ توبہ کی حقیقت سمجھنے کے بعد ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کی شکل میں جو ایک نظام بنا رکھا ہے, جس کا کامل اظہار تو قیامت والے دن ہوگا. ٹھیک ہے, اگرچہ اس کی ابتدائی تمہیدات عالم برزخ اور قبر سے ضرور شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح نیکیوں کے اجر کے طور پر اور ایمان کے اجر کے طور پر جنت کو سجا رکھا ہے, اسی طرح جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور پھر گناہ کبیرہ کا کثرت سے ارتکاب کیا ہے, ان کے عذاب کے لیے اور سزا کے لیے دوزخ کو سجا رکھا ہے. اس کی قہاریت کی جو ہے, قہاریت ہے, یہ اس کے جلال کا مظہر ہے. یعنی اگر ہم کہیں دنیا یہ بہشت, جنت اس کے جمال کا مظہر ہے, تو یہ دوزخ اس کے جلال کا مظہر ہے. ٹھیک, تو جو اس کے جلال کے مظہر کے یہ سارے تقاضے پورے کر کے جا رہا ہے, تو اس کو وہ اپنا جلال وہاں ضرور دکھائے گا. اور اس کی سنگینی جیسے آپ نے بیان کی, اللہ تعالیٰ کے جبار اور قہار جیسے لفظ جس مبالغہ کے ساتھ قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں, اور جس کثرت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معافی کی تلقین فرمائی ہے, اور آپ کی تقریباً ہر دعا میں ہوتا تھا, اور قرآن نے باقاعدہ اس کو حصہ بنایا, واقعنا عذاب النار. اس سے لگتا یہ ہے کہ وہاں شدت کا ایک بڑا عجیب رنگ ہوگا. شدت کے کچھ عجیب رنگ تو آپ نے بتایا. قرآن مجید کو اگر پڑھیں تو اس میں ایک جو نظر آتا ہے کہ وہاں جو بھی جائے گا وہ ایک تو اس کو پل صراط سے گزارا جائے گا, پل صراط سے گزرتے ہوئے صرف اس دوزخ کی ہمک اس کو فیل ہوگی, اور اس کی وجہ سے بھی اتنا شدید اضطراب ہوگا
وہ بے شک مومن ہی کیوں نہ ہوں کہ یار اتنا سخت عذاب ہے، حالانکہ وہ عذاب کے حقدار نہیں ہیں اللہ، لیکن ان کو ایک جھلک دکھائی ضرور جائے گی اللہ کہ اگر تم وہ سارے ایمانی اور عملی تقاضے پورے کر کے نہ آتے تو تمہیں یہاں ڈالا جاتا۔ اللہ، اس سے اندازہ لگا یعنی جنہوں نے جانا بھی نہیں لیکن ان کو بھی وہ ہولناک منظر عبرت کی خاطر دکھایا جا رہا ہے، اور جنہوں نے اس میں جانا ہے تو اس میں جہاں شدتیں بیان کی گئی ہیں یعنی کھولتا ہوا گرم پانی، پیپ، اب پیپ کے لفظ سے یعنی اس کو دیکھیں وہ کتنا ڈلٹی پانی ہوگا اور کتنا خراب پانی ہوگا جو ان کو پیاس کے موقع پر پلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خود اندر اب کوئی اس کو ناانصافی نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پر دیکھنا چاہیے کہ جس انسان کو یہ سزا دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، بالکل ٹھیک ہے، اس کو اعلیٰ دماغ دیا تھا، اعلیٰ دل اور اعلیٰ روح دی تھی، اتنی اعلیٰ دی تھی کہ فرشتوں کو باقاعدہ اعتراف کرنا پڑا کہ وہ مخلوق بنائی جا رہی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں جتنی نعمت بڑی ہوتی ہے گرفت بھی اتنی سخت ہوتی اور ہے۔ پھر اگے اتنے ایگزمپشنز کے بعد، اتنے لیوریج کے بعد، اتنی رحمتوں کے بعد پھر تو ظاہر یہ بنتا ہے نا کہ اب عذاب بھی اتنا ہی شدید ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر ان کا قرآن بیان کرتا ہے کہ جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو ان کی جلدیں سڑ جائیں گی، پھر ان پر نئی جلد آئے گی، پھر ان کو دوبارہ عذاب ہوگا اور ان کو نیند نہیں آنے دے گی، اللہ یعنی شدت کے ساتھ ان کو تکلیف در تکلیف۔ اچھا، جس طرح گاڑی کا فیول بلا تمثیل گاڑی کا فیول ہوتا ہے جس سے گاڑی چلتی ہے، ڈیزل پہ چلتی ہے، گیس پہ چلتی ہے، پیٹرول پہ چلتی ہے، تو جہنم کی نار کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ اس کا ایندھن جو ہے وہ آدمی اور پتھر ہوں گے، بالکل ان سے جہنم کو بھڑکایا جائے۔ بالکل ٹھیک، یعنی اندازہ یہ بھی قرآن لگائیں کہتا ہے۔ پتھر جس کے سامنے پگھلیں گے اور پتھر اس آگ کو بھڑکائیں گے تو اندازہ لگائیں بھی اس کی شدت کا کیا انداز ہوگا۔ اب تو ہمارے یہاں پتھر رکھ کے دیکھیں، آگ تو ان کو کچھ بھی نہیں کہتی بلکہ الٹا یہ پتھر آگ کو بجھا دیتے ہیں، لیکن وہاں صورتحال یہ ہوگی یہ پتھر جو ہے نا وہ آگ کے اندر بھسم ہو جائیں گے، وہاں بہت شدت کا عذاب ہوگا۔ جیسے پھر آپ نے کہا کہ ہلکے سے ہلکا عذاب وہ ہوگا کہ جس کو وہ دوزخ کی جوتی پہنائی جائے گی اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دوزخ کے عذاب کے بارے میں ایک حساس رہنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو سنجیدہ سمجھنا بالکل چاہیے۔ ٹھیک یہ کوئی ہنگامی معاملہ نہیں ہے، وقتی معاملہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک حقیقت ہے۔ اس شدت احساس کو سامنے رکھ کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک، اپنے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک، تاکہ اس اصلاح کے راستے پر آئیں، بالکل ٹھیک، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے صدقے جنت کی راہ پر جانے دے اور دیکھیں وہ تو پھنکارتی ہوئی ناظرین جہنم ہے جسے 70 ہزار فرشتے باقاعدہ جو ہیں وہ پکڑے ہوئے ہوں گے، تھامے ہوئے ہوں گے۔ یعنی آپ سوچئے کہ وہ اس کی جو آگ کے شعلے ہیں وہ روایتوں میں آتا ہے کہ عمارتوں سے زیادہ بلند ہوں گے، اور عمارتوں کے بارے میں ظاہر ہمیں نہیں پتہ وہ عمارتیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتلا رہا ہے، کون سی عمارتیں ہیں۔ اگین وہی بات ہے کہ یعنی آپ سوچئے کہ جہنم میں مطلب جو ہے نا وہ کھولتے ہوئے کنویں الگ ہیں، وادیاں الگ ہیں، یہ جو پیپ کے مطلب جو نہریں ہیں وہ مطلب آپ بیان ہی نہیں کر سکتے جہنم کو، اور سمجھ ہی نہیں سکتے کہ بنیادی طور پہ وہ کتنی شدید ہے۔ احادیث میں بڑا ڈیٹیلڈ اس کا نقشہ ملتا ہے، تو میں انشاءاللہ علامہ صاحب سے پوچھوں گا اس بارے میں کہ ہمیں احادیث کے بارے میں بتلائیے بنیادی طور پہ کہ جہنم کا جو پورا ایک نقشہ ہے وہ کیا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے، لوٹ کے سلسلے کو یہاں سے جوڑیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین یہ جو ظاہر ہے جہنم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم جب سے ہوش سنبھالا مساجد میں خطبہ سے اس کی شدت کے بارے میں سنتے آئے، ایک پرسیپشن لوگ بلڈ کرتے ہیں صاحب کہ عموماً ڈرایا کیوں جاتا ہے، اس کی رحمت کیوں نہیں بتلائی جاتی۔ آج آپ نے سنا کہ ہم نے آدھے سے زیادہ پروگرام میں سے اس کی رحمتوں پہ بات کی ہے، لیکن بہت ضروری ہے کہ جو اللہ کے راستے سے مکمل طور پہ ڈیویٹ کر جائیں یا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے،
ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم کی شدت بنیادی طور پہ کیا ہے. علامہ صاحب ذرا بتلائیے کہ یہ جو احادیث میں ہمیں بڑا ایک پورا اس کا اوور ویو ملتا ہے, کیا ہے جہنم؟ جنید بھائی آپ نے بالکل درست فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگی میں چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے, اور جو بندہ یہ چاہے کہ میری زندگی میں نیکیاں آسان ہو جائیں اور گناہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے, ویری گڈ, اسے کثرت کے ساتھ جہنم کے ٹاپک کو اسٹڈی کرنا چاہیے, اس کو پڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے یہ جو پورا ایک سسٹم قائم کیا, مالک یوم الدین, کہ وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے, اس کے بارے میں آپ سورہ طارق پڑھیں نا تو رب کریم نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا, والسماء ذات الرج والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل. فرمایا یہ فیصلہ کن بات ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. 2 قسمیں اٹھا کے کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ کرنے والے جنت میں جائیں گے اور یہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے, یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں, یہ 100% حقیقت ہے. بلکہ سورہ طور پڑھیں تو یہ وہ مقام ہے کہ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لائے ہیں کہ وہ رات کو مدینہ طیبہ کا گشت کر رہے تھے تو ایک گھر کے اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور اندر کوئی پڑھنے والا سورہ طور پڑھ رہا تھا. آپ باہر کھڑے ہو گئے اور وہ اندر کیا پڑھ رہے ہیں؟ والطور, قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں, وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَارِ الْمَسْجُورِ. اللہ 5 قسمیں اٹھا کے رب کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع, اور میں یاد ہو کے رہے گا, تیرا رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا. آپ کی چیخ نکل گئی اور آپ غش کھا کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے, اور 1 مہینے تک آپ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ سکے. اللہ اتنا اس کا آپ کے اوپر جو ہے وہ خوف طاری ہو گیا. اللہ مطلب یہ وہ ریئلٹیز ہیں. اور وہ جو آپ نے بات کی اپنا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بلڈنگ ہے, ایسا نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کی دیگر مخلوقات کی طرح دوزخ بھی ایک مخلوق ہے. اوکے, یہ ایک بہت بڑی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ قیامت والے دن آرڈر ہوگا کہ جہنم کو لایا جائے. فرمایا جب اس کو لے کے آئیں گے نا تو بلڈنگ نہیں ہے بلکہ یہ مخلوق کس طرح ہے, لہا 70,000 زمام, 70,000 لگامیں ڈالی ہوں گی. 70,000 لگامیں ڈالی ہوں گی. گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے 1 لگام ڈالی جاتی ہے, اور جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 لگامیں, اور پھکار رہی ہوگی. اور ما کل زمام 70,000 ملک, 1 لگام کو کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 فرشتے. اوف توبہ. 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جس اللہ کی مخلوق کو کنٹرول کر کے لائیں گے اسے جہنم کہتے ہیں. 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جس کو کنٹرول کر کے بیونڈ دی امیجنیشن. مطلب وہ حل من مزید, حل من مزید, وہ لپک رہی ہوگی گناہگاروں کو ہڑپ کرنے کے لیے, اور فرشتے اس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے. وہ اچھا, آپ قرآن مجید میں میں آپ کو اپنا ایک پرسنل یہ آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں اور ناظرین کو. آپ یقین جانیے کہ آپ نہ صرف جہنم کی ڈشز پڑھ لیں کہ جہنم میں کھانے کو کیا ملے گا اور جہنم میں پینے کو کیا ملے گا, اللہ, بس ان کی ڈیٹیل پڑھ لیں, اور اس کے بعد اللہ کی عزت کی قسم آپ کے لیے گناہ کا سوچنا بھی محال ہو جائے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. اور آپ وہ ڈریں گے کہ ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس زمانے میں یہ سسٹم تو تھے نہیں, ساری غلاظت نجاست کوڑا کرکٹ شہر کے باہر جا کے پھینکا جاتا تھا, اور آپ اکثر جا کے نا اس کے کنارے بیٹھ جاتے, اور وہاں پہ اب تعفن اٹھ رہا ہے, بدبو آ رہی ہے, اور وہاں بیٹھ کے آپ ایک جملہ خود کو مخاطب کر کے کہتے اویس اگر یہ سب کچھ کھا سکتا ہے تو رب کی نافرمانی اللہ اللہ, اور اگر یہ نہیں کھا سکتا تو کبھی رب کی نافرمانی کا سوچنا بھی نہ. اور میں وہ کیا ہے, حمیم ہے, غساق ہے, غسلین ہے, سدید ہے, اس میں سے ایک حمیم وہ کھولتا ہوا پانی. قرآن کہتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, جب پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹتا ہوا جسم سے باہر نکلے گا. توبہ. اور میں اس حدیث پہ اپنی بات سمیٹتا ہوں, مسند ابی یعلا کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی مسجد میں 1,00,000 بندہ یا اس سے بھی زیادہ بیٹھے ہوں, وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ, اور ان میں صرف 1 بندہ جہنمی ہو,
اور اس کو وہ سانس لینے کی اللہ اجازت دے دے جو جہنم میں لے گا، اللہ اکبر، جو جہنم میں لے گا، اوہ۔ فرمایا اس کی سانس کی حدت سے وہ مسجد بھی جل جائے گی، وہ لاکھ بندہ بھی مر جائے گا، اللہ اکبر، اتنی شدت ہے اس چیز کی۔ یہ محض ڈر نہیں ہے، یہ رحمت کونین نے گناہوں سے بچنے کے راستے بتائے ہیں اللہ کہ ان کو اپنے سامنے رکھنا اور زندگی گزارنا، تو پھر تمہارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ اور یہ کوئی تصوراتی خاکہ نہیں ہے، قسمیں اٹھا کے کہا جا رہا ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے، 100% جس نے واقع ہونا ہے، ہر صورت میں باہر دور واقع ہونا ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے، میں اگر اس کو تھوڑا سا یوں سمجھانا چاہوں، انسان مختلف قسم کے گناہ کرتا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی بہتان لگا رہا ہے، کوئی چغلی کر رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی کرپشن کر رہا ہے، کوئی مال ہڑپ کر رہا ہے، کوئی بہنوں کی جائیدادیں جو ہے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس پہ قابض ہوا ہے، کوئی معاذ اللہ بدکاری کر رہا ہے، کوئی بدنگاہی کر رہا ہے، کوئی فحش کلامی کر رہا ہے، مختلف قسم کے سارے گناہ، کوئی اپنی جو نفس کی تسکین کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے، کوئی اقتدار کے اوپر قابض ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مختلف قسم کے گناہ ہیں، یہ جو مختلف قسم کے گناہ ہیں، اور میں مسلمانوں کی اسپیشلی اس وقت بات کر رہا ہوں، میں کافروں کی بھی بات نہیں کر رہا، تو جہنم مطلب ان کو کیسے ٹریٹ کرے گی، ذرا یہ بتلائیے۔ جی جنید بھائی، جو گناہ کبیرہ شریعت مطہرہ کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں، ان تمام کی سنگینی اپنے اپنی جگہ پر ایسی ہے کہ کوئی بھی صاحب ایمان شخص جب اسے سنتا ہے، پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے تو یقیناً وہ کانپ اٹھتا ہے، اور ہماری غفلتیں ہمیں اس طرف متوجہ نہیں کر رہی، ورنہ تو ان کی سنگینی اس قدر شدید ہے کہ اگر ہم انہی چیزوں کو پڑھ لیں اپنی زندگی کے اندر تو ہماری زندگی کا قبلہ درست ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدتوں کو بھی بیان فرمایا، اس کی نوعیتوں کو بھی بیان فرمایا، اور جن جن گناہوں کی وجہ سے جس قسم کے اور جس نوعیت کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے ان کو بھی آقا علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اچھا۔ اور عذاب کو اگر کوئی شخص لائٹ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ایمان میں کمزوری ہے، اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا دونوں چیزوں کو برابر ہی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اب مثال کے طور پر جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں یا والدین کو برا بھلا کہتے ہیں اور زبان سے بھی سخت کلامی سے پیش آتے ہیں، تو والدین کی نافرمانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ میں رکھا ہے، اور یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ جس کی بڑی بڑی راتوں کے اندر بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی تا وقت کہ وہ توبہ نہ کرے، توبہ نہ کرے اور اپنے والدین کو راضی نہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں فرماتا توبہ کے بغیر بڑی بڑی راتوں میں بھی۔ تو ان کے بارے میں جو والدین کے نافرمان ہوں گے ان کے بارے میں ہمیں حدیث پاک کے اندر یہ نقشہ ملتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، اور وہ جہنم کی شاخوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے جہنم کی شاخوں کے ساتھ، اور آگ ان کو جلا رہی ہوگی اور وہ الٹے لٹکے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے والدین کی نافرمانی کا یہ عذاب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو لوگ سود کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں دکھائی دیتے ہیں، کئیوں نے تو سود کو کئی خوشنما لباس پہنا لیے، کمیشن کا، اور کئی اس کو نام دے لیے، تو سود جس کا ایک یعنی رتی برابر سود بھی جس نے کھا لیا اس نے اپنے پیٹ کو آگ سے بھر لیا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو جو عذاب دیا جائے گا سود کھانے والے کو، کہ اس سود کھانے والوں، آقا علیہ السلام نے شب معراج بھی یہ دیکھا، فرمایا دیکھا ایک طبقہ تھا ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے، اور اتنے بڑے پیٹ تھے جیسے ایک بڑا گھر ہوتا ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے پیٹ تھے، اور ان بڑے بڑے پیٹوں کے اندر سانپ چل رہے ہیں، اور وہ سانپ وہ یعنی سکن کی ٹرانسپیرنسی ایسی ہے کہ وہ نظر آ رہے ہیں، اس کی شفافیت ہے، یعنی وہ نظر آ رہے ہیں باہر دیکھنے والوں کو کہ اتنا بڑا پیٹ ہے، اس کے اندر سانپ ہیں اور سانپ پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے اندر۔ اور اسی طرح کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب معراج میں گزرا کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے گوشت رکھا ہوا ہے، اور کچھ پکا ہوا ہے اور کچھ کچا ہے، اور جو کچا گوشت ہے وہ بدبودار بھی ہے، بدنما بھی ہے، اور وہ اس کو خود بخود اسی کو کھا رہے ہیں جو کچا ہے اور بدنما ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور ان کو اس عذاب کے اندر کیوں مبتلا کیا گیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حرام کاری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، بدکاری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب۔ اور آخری بات اس ضمن میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو غیبت ہے، اس کو چونکہ قرآن نے کہا کہ یہ بھائی کا مردہ گوشت کھانے کے مترادف ہے،
تو قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دنیا میں غیبت کرتے تھے ان کو وہ کچا گوشت کھلایا جا رہا ہوگا اور وہ کھا رہے ہوں گے اور ادھر سے کھائیں گے اور ادھر سے نکل رہا ہوگا اور وہ اسی کے اندر مبتلا ہوں گے مسلسل اس عمل کے اندر. تو بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں جو غیبت کھانے والے. اور آخری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا شب معراج میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ ان کی جو زبانیں ہیں وہ کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں اور وہ پھر بڑھ جاتی ہیں پھر کاٹی جا رہی ہیں پھر بڑھ جاتی ہیں پھر کاٹی جا رہی ہیں. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مذہبی لوگ کہلاتے تھے، جو علماء کہلاتے تھے، جو واعظین کہلاتے تھے اور لوگوں کو یا تو غلط باتیں بتاتے تھے یا پھر تعصب کے اندر مخالفت، دشمنی اور عداوت کے اندر چیزوں کو بدل دیتے تھے، یا یہ وہ ہیں جو خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو عمل کی ترغیب دیتے تھے. اور اس میں دیکھیں نا جہنم کی ایک جو وادی ویل کا ذکر آتا ہے کہ وہ مطلب جس سے جہنم باقاعدہ پناہ مانگتی ہے. مطلب وہ نمازی جو کہ نماز وقت نکال کے ادا کرتے ہیں، یعنی ہم کتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نماز کو، ان میں ان کو جو ہے الصلاۃ لوقتہا، یعنی نماز پڑھی اور پناہ مانگتی ہے اس ویل کی وادی سے. بالکل ایسے ہی. اللہ. اچھا سر، اب ایک بات جو مطلب بڑا اہم ہے اور یہ مطلب یہ بڑی اہم بات اور بڑا اہم سوال ہے یہ کہ کافروں کا اور مشرکوں کا کیا اسٹیٹس ہوگا جہنم میں؟ ایک تو یہ بتائیے. دوسرا، ایک گناہ گار مسلمان ہے، جیسے بات ہوئی تھی کہ گناہ کر کے وہ اگر مثال کے طور پہ جہنم رسید ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تو کیا وہ ایک کافر اور مشرک کے برابر جو ہے لایا جائے گا یا اس کے ساتھ کچھ الگ ٹریٹمنٹ ہوگا؟ یہ تینوں کے بارے میں بتائیے، کافر کے بارے میں، مشرک کے بارے میں اور گناہ گار مسلمان کے بارے میں. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. جہنم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اور کفر و شرک والے میں باقاعدہ امتیاز فرمائے گا. ٹھیک ہے. چونکہ ایمان کی بہر صورت اس کو کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ملے گی. ٹھیک. اگرچہ وہ گناہ کبیرہ کا کثرت کے ساتھ بھی عادی کیوں نہ رہا ہو، اگر وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے تو اس کو بالآخر دوزخ سے نکالا جائے گا. اوکے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا وہاں مظاہرہ ہوگا، چاہے وہ گناہ گار ہو، چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک شفاعت فرماتے رہیں گے حتیٰ کہ جس نے زندگی میں ایک دفعہ تصدیق قلبی کے ساتھ اور ظاہری اقرار کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہوا ہے، اس کو بھی آپ نکال کر جنت میں لے جائیں گے. وہ جو شفاعت کے متعلق حدیث پاک ہے بخاری کی جس میں 4 سجدوں کا ذکر ہے، اس میں آخر میں یہ ہے. یعنی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اپنی سزا بھگت کر واپس نکلے گا ضرور، بالآخر نکلے گا. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جہنم ہے نا، اس کی ہمیشہ مطابقت رہے گی کفر اور شرک کے ساتھ. اوکے. چونکہ یہ جس جلال کے ساتھ بھڑکائی گئی ہے نا، اس جلال کا گناہ بھی چاہیے. کیونکہ ایمان لانے والا بندہ ایک گنجائش نکال آیا تھا، تو اس گنجائش کا اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کی شکل میں مظاہرہ فرماتے گنجائش نکالے گا. اور جو جہنمیوں کے بارے میں ہے، اور فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو بدبخت لوگ ہوں گے کافر اور مشرک، یہ تو وہاں چیخیں گے اور چلائیں گے، یعنی بہت زیادہ شور کریں گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان جو اس وقت بنائے جائیں گے جب تک وہ قائم رہیں گے. ان ربک فعال لما یرید، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی کامل قدرت کا مظاہرہ کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو قدرت ہے اس کا پورا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بھی کفر مطلق کیا ہوا ہے، شرک مطلق کیا ہوا ہے، تو عذاب بھی اس جوبن کا ہو رہا ہے. اسی طرح وہ جو آیت میں بھی باقاعدہ تفریق کر دی گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بشک اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کو تو معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ والوں کی اس آیت کی روشنی میں بخشش ہو جائے گی. کفر اور شرک والوں کو ہمیشہ اس میں مبتلا رکھا جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ جو سب سے بڑی ناراضگی ہے وہ کیا؟
اللہ تعالیٰ ان پر نگاہ التفات نہیں کرے گا. وہ بہت چلائیں گے, دوست کی بہت چیخیں گے, وہ کہیں گے کہ ہم تو سنتے تھے وہ ارحم الراحمین بھی ہے, تو ہماری آج کوئی سنوائی نہیں ہے. تو الٹا ان کو یہ آیتیں اور یہ چیزیں سنائی جائیں گی, ان الذین کافروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یعنی طے یہ ہوا اس پوری گفتگو میں جو کرکس آف دی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے اور ہمیں ہر گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اگین وہی بات ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو کے چلا گیا مسلمان, تو ویسے تو ظاہر ہے وہ توبہ کر لے تو زیادہ بہتر ہے, لیکن مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. کافر اور مشرک جو ہے وہ ہمیشہ جس طرح جنت ہمیشہ کے لیے, جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے, جہنم کی زندگی بھی اسی انداز سے کفار کے لیے اور مشرکین کے لیے ہمیشہ ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین, آپ کو اب لیے چلتے ہیں, ہمارے خاص صاحب موجود ہیں تو آپ کو سنواتے ہیں مجموعہ کلام. اور آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ہم جب لوٹ کے آئیں گے آپ بھی سحری کریں گے, میں بھی سحری کروں گا. تو آج قصہ ہے, چونکہ علامات کبریٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو آج یاجوج ماجوج کے حوالے سے آپ کو بتلائیں گے. اس میں ظاہر ہے مطلب حضرت ذوالقرنین کا بھی ذکر آئے گا, لیکن آپ کو بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کس انداز سے باہر آئیں گے اور کتنا فتنہ و فساد اس دنیا کے اندر برپا کریں گے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے, قصص الانبیاء کا موقع, اور آج ناظرین یاجوج ماجوج کے خروج پر بات کریں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا خروج ہے. ان کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا. علامہ ابن کثیر اپنی کتاب اپنی تاریخ میں ابن کثیر میں تصریح فرماتے ہیں کہ یافس تاتاریوں کا نسلی باپ ہے, پس یاجوج و ماجوج تاتاریوں ہی کی ایک شاخ ہے, اور یہ منگولیا کے قبائل کے منگولی ہیں, اور دوسرے تاتاریوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ فسادی اور لوٹ مار مچانے والے ہیں. مزید بیان کرتے ہیں کہ یہ قبائل یافس بن نوح کی نسل سے ہیں, اور ان کا مولد وطن منگولیا کا وہی علاقہ ہے جہاں سے قوموں کے طوفان اٹھے اور اٹھ کر یورپ وغیرہ میں جا بسے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جائیں تو لوگوں کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیتے. یاجوج و ماجوج اور ذوالقرنین کے تذکرے ناظرین قرآن پاک میں بیان ہوتے ہیں, اور سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے لے کے 99 میں کچھ اس انداز تک بیان ہوا ہے. یعنی اے حبیب معظم, یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں, فرما دیجئے میں ابھی تمہیں اس کے حال کا تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں. بے شک ہم نے اسے زمانہ قدیم میں زمین پر اقتدار بخشا تھا, اور ہم نے اس کی سلطنت کو تمام وسائل و اسباب سے نوازا تھا. پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑا, یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا. وہاں اس نے سورج کے غروب ہونے کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے وہ کیچڑ کی طرح سیاہ رنگ پانی کے گرم چشمے میں ڈوب رہا ہو, اور اس نے وہاں ایک قوم کو آباد پایا. ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین, یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے, خواہ تم انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ذوالقرنین نے کہا کہ جو شخص کفر و فسق کی صورت میں ظلم کرے گا تو ہم ضرور اسے سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا, پھر وہ اسے بہت ہی سخت عذاب دے گا. اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہتر جزا ہے, اور ہم بھی اس کے لیے اپنے احکام میں آسان بات کہیں گے. مغرب میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر وہ دوسرے راستے پر چل پڑا, یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا. وہاں اس نے سورج
کے طلوع کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے سورج زمین کے اس خطے پر آباد ایک قوم پر ابھر رہا ہو جس کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کی خاطر کوئی حجاب تک نہیں بنایا تھا. یعنی وہ لوگ بغیر لباس اور مکان کے غاروں میں رہتے تھے. واقع اس طرح ہے ناظرین کہ اور جو کچھ مطلب قرآن اس طرح سے کہتا ہے کہ اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کر لیا تھا. مشرق میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑا یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا. اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم کو آباد پایا جو کسی کی بات نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال خراج مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں. ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے. تم اپنے زور بازو یعنی محنت و مشقت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا کر دو. یہاں تک کہ جب اس نے دونوں چوٹیوں کے درمیان والے حصے کو برابر کر دیا تو کہنے لگا اب آگ لگا کر اسے دھونکو. یہاں تک کہ جب اس نے اس لوہے کو دھونک دھونک کر آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو میں اس پر ڈالوں. پھر ان یاجوج اور ماجوج میں نہ اتنی طاقت تھی کہ اس پر چڑھ سکیں نہ اتنی قدرت پا سکے کہ اس میں سوراخ کر دیں. ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے. پھر جب میرے رب کا وعدہ قیامت قریب آئے گا تو وہ اس دیوار کو گرا کر ہموار کر دے گا. دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے اور ہم اس وقت جملہ مخلوقات یا یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دیں گے. وہ تند و تیز موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کر لیں گے. قرآن حکیم سے ناظرین بخوبی طور پر اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی یورش کو روکنے کے لیے جو دیوار حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی اس میں لوہے کی سلیب استعمال کی گئی تھی اور پھر مزید مضبوطی کی غرض سے پگھلا ہوا تانبا اس کے اندر ڈالا گیا تھا. جب دیوار بن گئی تو یاجوج و ماجوج کی شر سے وہ لوگ محفوظ ہو گئے. قرب قیامت یاجوج ماجوج اس دیوار کو کھود ڈالیں گے تو اس کا تذکرہ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 اور 97 میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. اس وقت سچا وعدہ یعنی قیامت کے برپا ہونے کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آن پہنچے گا. اس وقت جنہوں نے کفر کیا تھا ان لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. وہ لوگ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی ہم اس چیز کی طرف سے غفلت پہ پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم واقعی خطا کار تھے. ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس سرخ ہو رہا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ. ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کے باعث جو قریب آ گیا ہے. آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگشت اور انگوٹھے ملا کر دکھائے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اس وقت ہوگا جب برائی عام ہو جائے گی. جب برائی عام ہو جائے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں. جب وہ اتنی کھود لیں گے کہ سورج کی شعائیں نظر آ جائیں تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو باقی کل کھودیں گے. چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو واپس اصلی حالت میں لوٹا دیتا ہے. جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں یعنی لوگوں پر ظاہر کرنا چاہے گا تو وہ دیوار کھودیں گے حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعائیں نظر آنے لگیں گی تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا کہ اچھا اب چلو باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے. اور جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو وہ دیوار اسی حالت میں پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا. پھر کھدائی شروع کر دیں گے اور باہر نکل آئیں گے. یعنی یہ وہ مومنٹ ہوگا ناظرین جب یاجوج ماجوج باہر آ جائیں گے. یعنی اس کے بعد وہ کریں گے کیا؟ اب جو فساد روایات میں ہمیں ملتا ہے
وہ انتہائی شدید ترین فساد ہے. یعنی فساد کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ پانی کو ختم کر ڈالیں گے, لوگ اپنے اپنے قلعوں میں باقاعدہ پناہ لے لیں گے, قلعوں سے باہر کوئی بھی نہیں بچے گا, پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے, اور یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ چکے ہیں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے, اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے وہ سب کے سب مر جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے. یعنی اتنی کثیر تعداد ہوگی جس کے بارے میں آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. حضرت ابن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں آ رہا, حالانکہ تم ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج نکل آئیں گے, چوڑے چہروں والے, چھوٹی آنکھوں والے اور سرخ مائل سیاہ بالوں والے, ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور ان کے چہرے خوب موٹے تازے ہوں گے. جب یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے تو قتل و غارت گری کا بازار مکمل طور پر گرم ہو جائے گا. اس سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو ساتھ لے کر اللہ کے حکم سے پہاڑ پر یعنی طور پر تشریف لے جائیں گے. یاجوج و ماجوج ناظرین تعداد میں اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کے لشکر کا ایک حصہ بحیرہ طبریہ کے سارا پانی پی کر ختم کر دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب بارگاہ الہی میں دعا مانگیں گے, اس دعا کی برکت سے یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کے خون اور لاشوں کی بدبو سے زمین کو پاک اور صاف کرنے کی غرض سے ایک ایسی بابرکت بارش برسائے گا جو متواتر 40 دن تک یعنی 40 ڈیز تک برستی رہے گی. اس بارش کے برسنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ زمین مکمل طور پہ پاک و صاف اور مصفہ ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ بارش کے باعث پیداوار نہایت ہی بابرکت ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی. یہاں تک کہ جو 1 کلو اناج ہوگا اور 1 گائے و بکری کا دودھ ناظرین 1 کنبے کے لیے مکمل طور پہ کافی ہوگا, اور تمام لوگ آرام و آسائش میں ہوں گے. روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے اور کوئی باقی نہیں رہے گا. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تمام کے تمام عیسائی جو ہیں وہ اس وقت مسلمان ہو چکے ہوں گے. لوگوں کے دلوں سے کینہ اور حسد مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. جو آج ہمارے دل کینوں سے اور حسد سے بھرے رہتے ہیں نا, مکمل طور پہ مصفہ ہو جائیں گے. تمام کے تمام لوگ اللہ کی اطاعت و بندگی میں مصروف ہو جائیں گے. سانپ اور درندے, آپ ذرا سوچئے, سانپ اور درندے لوگوں کو ایذا نہیں پہنچائیں گے. یاجوج و ماجوج کی تلواروں کے نیام و کمانیں ایک عرصے تک ایندھن کے طور پر کام کرتی رہیں گی. جیسا میں نے آپ کو کل بتلایا تھا کہ اتنا ویپن ہوگا ان کا, اتنا ویپن ہوگا کہ وہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ 7 برس کا عرصہ بتلایا جاتا ہے. 7 برس کا عرصہ وہ ویپن آگ جلانے کے کام باقاعدہ آتا رہے گا. یہ حالت ناظرین جیسا کہ میں نے عرض کیا 7 برس تک تقریباً رہے گی. اس کے بعد پھر لوگوں میں خواہشات نفسانی کی رغبت دوبارہ شروع ہو جائے گی. یاجوج و ماجوج کے خاتمے کے بعد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرب قیامت 3 بڑے خسوف پیدا ہوں گے. یعنی 3 مقامات پر زمین کا دھسنا ہوگا, ایک مشرق کی طرف, دوسرا مغرب کی طرف, اور تیسرا جزیرہ عرب میں. ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد ایک خسف مشرق میں, ایک خسف مغرب میں اور ایک خسف جزیرہ عرب میں ہوگا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس وقت بھی زمین کو دھسایا جائے گا جبکہ اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کے باشندوں میں خباثت بڑھ جائے گی, مطلب یہ کہ جب لوگوں میں برائی اور خباثت عام ہو جائے گی تو 3 خسوف وقوع پذیر ہوں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ناظرین ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت آسمانوں پر ایک دھواں باقاعدہ نمودار ہوگا جو پھیلتے پھیلتے زمین پر مکمل طور پہ چھا جائے گا, جس سے لوگ تنگی محسوس کرنے لگیں گے. مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ صرف گھٹن محسوس کریں گے, نزلہ محسوس کریں گے, زخام میں مبتلا ہوں گے, جبکہ منافقین جو ہیں اور کفار جو ہیں ایسے بے ہوش ہو جائیں گے. یعنی بعض 1 دن تک, بعض 2 دن تک, بعض 3 دن بعد ہوش میں آئیں گے, اور یہ دھواں تقریباً 40 دن تک یعنی 40 ڈیز تک مسلسل رہے گا. اس کے بعد آسمان مکمل طور پہ صاف ہو جائے گا, فضا سے دھواں جو ہے ختم ہو جائے گا. آسمان سے دھوئیں کا نمودار ہونا اور پھیل کے
تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لینا قیامت کی بڑی اور بہت ہی قریبی نشانیوں میں سے، یعنی بالکل سمجھ لیجئے کہ قیامت کی قریب نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الدخان کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اس دھوئیں کا باقاعدہ ذکر ہوتا ہے کہ پس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ دردناک عذاب ہوگا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ناظرین سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ آج ظاہر ہے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن قیامت کی بڑی نشانی یعنی قرب قیامت بالکل معاملہ ایسا ہوگا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس روز کسی کا ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا تھا، جس نے ایمان کے ساتھ اچھا عمل نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ اپنی شان کے مطابق پھیلاتا ہے، شاید دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور اس طرح دن کے وقت اپنا ہاتھ اپنی شان کے مطابق پھیلاتا ہے کہ شاید رات کے وقت گناہ کرنے والا دن کے وقت توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور توبہ کا دروازہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور یہ قیامت کی ناظرین سمجھ لیجئے کہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا جس سے ہر شخص جو ہے وہ واقف بھی ہوگا اور ہر شخص کو وہ نظر بھی آئے گا۔ یعنی اب زمین و آسمان کا نظام مکمل طور پر درم برم ہونا چاہتا ہے اور اب اس نظام کے توڑ دینے اور قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ دیر نہ ہوگی۔ اس نشانی کو دیکھ کے لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائیں گے، مگر اس عالم میں یعنی نزا کا وقت ہوگا، جس طرح نزا کی حالت میں یوں سمجھ لیجئے توبہ قبول نہیں ہوتی، اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض کا نکلنا ہے، یعنی اس جانور کا نکلنا ہے جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باقاعدہ کلام کرے گا، گفتگو کرے گا باقاعدہ۔ آپ ذہن میں رکھیں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں یوں بیان کیا ہے، اور جب ان پر عذاب کا فرمان پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ دابہ کے نکلنے کے مقام کے بارے میں ناظرین مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ 3 مرتبہ نکلے گا، ایک مرتبہ اس کا خروج صحراؤں سے ہوگا، پھر یہ پوشیدہ ہو جائے گا یعنی لوگوں کی نظروں سے ہڈن ہو جائے گا، پھر اس کا خروج چند دیہاتوں میں ہوگا، پھر مسجد حرام میں یہ ظاہر ہوگا۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دابہ چوپایا نکلے گا اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، چنانچہ وہ کافر کو نشان زدہ کر دے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مدینہ طیبہ کا ویران ہونا بھی ہے۔ قرب قیامت مدینہ منورہ جانوروں، درندوں اور چرندوں کی آماج گاہ بن جائے گا معاذ اللہ۔ ابن قصیر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ دجال کے ایام تک آباد رہے گا، پھر اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہے گا، یہاں تک کہ اسی میں ان کی وفات ہوگی، یعنی پردہ فرمائیں گے اور وہیں دفن کیے جائیں گے۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں جو جگہ ان کی مختص ہے وہیں وہ دفن کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ ویران ہو جائے گا، یعنی مدینہ پاک ویران ہو جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک سوار اپنی سواری پر مدینہ پاک کے پہلو میں سیر کرے گا تو کہے گا اس میں مسلمانوں کی کثیر تعداد آباد تھی۔ یہ مدینہ پاک کے بارے میں ایک سوار سواری پہ سفر کرتے ہوئے کہے گا۔ یعنی اس قسم کی بڑی بڑی نشانیاں ناظرین اور بھی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ قیامت ایک ظاہر ہے بہت ہی خوفناک واقعہ ہے ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ جملہ کہتے ہیں نا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا۔ موت کے بارے میں انسان کو نہیں پتا کہ کب آنی ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو ظاہر ہے سب سے پہلا فیز اس کا وہ برزخی زندگی ہے جو اس نے قبر میں گزارنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور حشر میں پیش ہونا ہے۔ اب ذرا سوچئے یہ جو ساری نشانیاں اس وقت آپ کو قیامت صغریٰ کی صورت میں یعنی علامات صغریٰ کی صورت میں نظر آتی ہیں، اس میں کتنی ہی بپا ہو چکی ہیں،
کتنی ہی وقوع پذیر ہو رہی ہیں اور کتنی ہی وقوع پذیر ہوں گی، لیکن ابتدا جسے کہتے ہیں نا وہ مطلب امام مہدی علیہ السلام جو ہے ان کا جو ظہور ہے وہ اس جگہ ہے جہاں پر صغرا علامات اپنے اختتام کو پہنچیں گی اور کبرا علامات کی ابتدا ہو رہی ہوگی۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بیچ میں کنیکٹیوٹی کا کام کریں گے، اور اس کے بعد پھر تواتر سے یہ سارا معاملہ ہوگا۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، خروج دجال ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، اور یاجوج ماجوج آپ کو پتہ یہ جو زمین ہے جسے ہم فلسطین کی زمین کہتے ہیں، بحیرہ تبریہ، ناظرین آپ کو پتہ اس کے ساتھ ہی ہے، یہ اوپر سے ان کا جو آنا ہے ابھی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ وہ نکلیں گے، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ اتنی کثیر ہے کہ جس کے بارے میں آپ صرف یوں سمجھ لیجئے کہ اگر 1000 افراد ہیں تو جہنمی اگر 1000 ہیں اس میں 999 جو ہیں وہ ان کی قوم کے لوگ ہوں گے۔ بس اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان کی تعداد کس قدر ہوگی اور کتنا شدید فتنہ ہوگا۔ اگین وہی بات یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور توبہ کی یہ ساعتیں اور جہنم سے جو آزادی کے پروانے ہیں وہ سب کے لیے بٹ رہے ہیں۔ کیوں نہ ہم اور کیوں نہ یہ اچھا ہو کہ ہم اس وقت جو ہے اللہ کے حضور حاضر ہو کے اسے راضی بھی کریں اور وہ توبہ کریں کہ اس کے بعد پلٹ کے پھر ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں۔ انشاءاللہ شام آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی 4 بجے افطار کی خصوصی براہ راست نشریات میں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ اللہ حافظ۔